الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم عمالکم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیزان ملت، امت مسلمہ کے عزیز نوجوان بزرگوں، ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا فرما بردار بننے کی ہدایت فرمائی ہے کہ تم دنیا کے اندر میرے فرما بردار بن کر رہو اور میری نافرمانی مت کرو۔ لہٰذا قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا، صرف مسلمانوں کو، صرف ایمان والوں کو، متقیوں، پرہیزگاروں اور اپنے ولیوں کو، اپنے علماء کو خاص متوجہ نہیں فرمایا، بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا اتقوا ربکم، اور خصوصی امر ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ان آیات کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تمام انسان، تمام لوگ میرے فرما بردار بندے رہ کر دنیا کے اندر رہیں، لیکن اللہ کی مشیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں جو اس کے نافرمان اور سرکش ہوں، گرچہ اللہ رب العزت ان کی نافرمانی اور سرکشی اور عداوت اور ظلم سے راضی نہ ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے، مگر مشیت ہے کہ کفر ہو رہا دنیا کے اندر۔ الغرض دنیا میں ایمان والوں کو بطور خاص اور تمام لوگوں کو اللہ رب العزت یہ حکم دیتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ مرنے کے بعد میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندگی عطا کروں۔ دنیا میں ظاہر ہے ایک طرف سے پورے لوگ ہر ملک کے اندر محکوم کی حیثیت سے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہی میں سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان پر حکمرانی کرتے ہیں، ان پر اپنا سلطنت اور اپنا وقار اور اپنی عزت ظاہر کرتے ہیں، ان پر اپنے اختیارات ظاہر کرتے ہیں۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے حکمران اپنی رعایا اور اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کی داستانیں لکھ کر جاتے ہیں، ہر طرح کا ظلم روا رکھتے ہیں، ظلم میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں چھوڑتے ہیں، یہاں تک کہ گویا ان کے دلوں کو انہی کی طرف لگا دیا گیا ہو کہ بالکل چین سے لوگوں کو رہنے نہیں دینا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، جیسے تمہاری فرما برداری ہوگی، جیسا تمہارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہوگا، جیسا تمہارے ایمان کے اندر وفاداری ہوگی، ویسے ہی حکمران بھی تم پر آئیں گے۔ اگر تمہارا تعلق اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو، تمہارے ایمان اور یقین کے اندر پختگی ہو، تمہاری طاعات میں کوئی کھوٹ نہ ہو بلکہ خلوص ہو، تو تم پر ایسے حکمران آئیں گے جو تم پر نرم دل ہوں گے، جو تم پر مہربان اور شفیق ہوں گے۔ مگر یاد رکھو، اگر صورت اس کے برعکس ہو، یعنی تم نافرمان اور سرکش ہو، تو اللہ رب العزت تم پر ایسی حاکم مسلط کر دیں گے جو تمہارے اعمال کے بدلے دنیا میں ہی تم پر مسلط ہوں گے، اور تم پر ایسی ایسی مصیبتیں لائیں گے، ایسی ایسی آفتیں کھڑی کریں گے کہ جن کو سہ کر تم پریشان ہو جاؤ گے اور تم پر آزمائشیں آئیں گی۔ اس لیے اگر دنیا میں کسی قوم پر کوئی حاکم مسلط ہو جو ظلم روا رکھتا ہو، تو اس حدیث پاک کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، کوئی کسر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پر ظلم ہو رہا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہوں ان کو اس پر کوئی باز پرس نہ ہو، بلکہ یہ ظلم کرنا بھی ایک طرح کی نافرمانی ہی ہے، یہ بھی ایک طرح کا جرم ہے۔ تو اللہ کے نزدیک دونوں مجرم ہوں گے، مملوک اور محکوم جو ہوں گے ان پر ظلم جو روا رکھا جائے گا،
اللہ رب العزت ان ظالموں کو اس کی زبردست پکڑ فرمائیں گے اور زبردست عتاب نازل فرمائیں گے، لیکن فی الحال جو رعایا پر ظلم ہو رہا ہو وہ بھی اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہے۔ تو ظلم جس مخلوق پر ہو رہا ہو، اگرچہ اللہ کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے، مگر مشیت یہ ہے کہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ پھر اپنی اصلی حقیقت کی طرف واپس آئیں اور ان کو یہ شعور اور احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا مقصد دنیا میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔